بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ 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 آپ تمام کو یا علی مدد۔ ابھی تک جو لیکچرز ہم نے سنے ہیں، تھوڑا سا میں ایک ریویو کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے شروع میں علم، عالم اور عالم کے حوالے سے کچھ پڑھا کہ جہاں پہ کائنات کے ہر چیز کے اندر جب علم خداوند تعالیٰ نے علم کو رکھا ہے، تو جہاں پہ علم رکھا گیا ہے تو وہاں کسی خاص صورت میں ہے، تو اس تحریر کی وجہ سے اس کو کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب کائنات یا عالم ظاہر، کتاب نفسی یا عالم شخصی، اسی طرح کتاب منزل یا عالم دین۔ تو ہم نے یہاں سے نتیجہ نکالا کہ جب یہ کتاب ہے تو کیا اس کتاب کا کوئی مالک بھی ہے یا نہیں ہے، اس کتاب کا کوئی عالم بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے جب ہم نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا تو ہمیں پتہ چلا کتاب کے ساتھ نور بھی خداوند تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اطرت کو بھی اپنے بعد چھوڑا ہے، اور یہی کتاب ہے کہ اس کتاب کی بادشاہت آل ابراہیم کے پاس ہے۔ آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان فدا، تو ان کو خداوند تعالیٰ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملکن عظیمہ بھی دیا۔ زمین و آسمان کے ہر چیز کو انہی کے لیے مسخر کیا گیا بحد فعل، ٹھیک ہے۔ تو جب زمین و آسمان کی ہر چیز انہی کے لیے مسخر ہے، بادشاہت انہی کے پاس ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح خداوند تعالیٰ سے چیزیں منسوب کی گئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ظہور جن ہستیوں سے خدا کے صفات کا ظہور ہے، وہ ہستیاں یہی آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شہادت کے عنوان سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کا ظہور آل محمد سے ہے، اولی الامر سے ہے، امر کے عنوان سے ہم نے دیکھا۔ تو اب دیکھیں دنیا میں بھی ایک نمائندگی کا ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ملک میں کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ملک کے سربراہ کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا فلان وزیر اعظم یا صدر اس پل کو بنایا، اس نے نہیں بنایا، اس نے تو امر دیا تھا، حکم دیا تھا، اس کے حکم سے بنا۔ کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کی خدائی کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو خداوند تعالیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں، قرآن میں خدا فرماتے ہیں خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا خدا گمراہ کرتا ہے یا خدا نے ایک نظام بنایا ہے؟ مدل کیوں پھر شیطان کا نام ہے، گمراہ کرنے والا؟ لیکن خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو خدا جب ہدایت دیتا ہے تو پھر اس نے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو ہدایت تو ہادی دیتا ہے، گمراہ تو مضل کرتا ہے، لیکن چونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
خداوند تعالیٰ نے یہ دونوں طاقتیں پیدا کرنے والی ہستی خدا کی ذات ہے، اس لیے یہ خداوند تعالیٰ سے یہ تمام کام منسوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج بھی ہم چونکہ ایک بہت بڑا سوال میں اکثر کلاس میں یا علی مدد ہم کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمارے کچھ دوستوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم یا علی مدد کیوں کرتے ہیں؟ یا علی مدد کہیں خداوند تعالیٰ کے ساتھ شرک تو نہیں ہے؟ اور بہت سارے لوگ علی علیہ السلام سے مدد مانگنے کو، خدا کے اسماء الحسنہ سے مدد مانگنے کو، انبیاء سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن کے اندر غیر اللہ کے لیے ارشادات فرمائے گئے ہیں، تو وہاں پہ وجہ اللہ کے لیے، ید اللہ کے لیے، اور لسان اللہ کے لیے، ولی اللہ کے لیے، انبیاء اللہ کے لیے اگر ان آیات کو ان پر اطلاق کیا جائے تو یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کے لیے آیات الگ ہیں، ید اللہ کے لیے آیات الگ ہیں. اچھا، اس کو نہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، بھئی مدد تو مشکل میں مانگی جاتی ہے، تو پہلے مشکل کو سمجھنا ہوگا، تو پھر یا علی مدد خود بخود واضح ہو جائے گی. مشکل کیا ہے؟ کس مشکل میں ہم علی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو ایک لوگوں کے نزدیک عام مشکل ہیں، کوئی مشکل، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کسی کی ناگہانی موت، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان. لوگ اس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل نہیں ہے. یہ تو خداوند تعالیٰ کے صلوات نازل ہونے کے لیے دروازے ہیں، یہ تو احسانات ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو کرم ہے. جس کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، ہم اس مشکل میں کبھی بھی علی کو نہیں پکارتے ہیں، کبھی بھی ہم مولا کو نہیں پکارتے ہیں. اگر آپ کا کوئی اسکول میں کوئی پیپر ہو اور سبجیکٹ بہت مشکل ہو، اور آپ ٹیچر کو کہیں کہ مجھ پہ رحم کریں، یہ سبجیکٹ میں پیپر نہیں دے سکتا، جب تک نہیں دو گے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی، آپ کو پاس کرنا ہوگا. خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی نقصان سے آزمائیں گے، اور جان کی نقصان سے آزمائیں گے. ٹھیک ہے، پھلوں کی نقصان سے آزمائیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اذا اصابتہم مصیبتن، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، یہ تو راستے کی چیزیں ہیں. ہم تو جو خدا کی ذات سے آئے ہیں، ہمارا مقصد اپنے اصل مقام تک پہنچنا ہے. تو ایسے میں مال کا نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ ہماری منزل وہ مال تو نہیں ہے. جان کا نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ جان جو دینے والا ہے، ہمیں تو اس کی معرفت چاہیے. اولاد کا نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ وہ تو ہم نے جب بیعت کی ہے، خود بخود جو ہے نا وہ سب کچھ بیچ دیا ہے. ان میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. وہ مومنین جو ایمان لائے ہیں اس مصیبت میں، وہ جس مقام سے آئے ہیں اسی مقام کو اپنے لیے منزل سمجھ کر اس کی طرف جو رجوع کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکلات ہی نہیں ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ لوگ یہ جو مشکلات کے 5 دروازوں سے جو اس ایمان کے ساتھ جو داخل ہوئے، تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں
ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہیں اور ان کے لیے رحمت ہے۔ اب جو خداوند تعالیٰ کے صلوات اور رحمت کے نزول کے دروازے ہیں، کون ایسا ہوگا جو اس کو مشکل سمجھے؟ کون ایسا ہوگا جو اس کو اپنے لیے زحمت سمجھے؟ کون ایسا ہوگا جو اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھے؟ یہ تو رحمت خداوندی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن مجید کے اندر احد الحسنیین کا قانون ہے۔ مومن کے لیے دو بلائیوں میں سے، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی مومن کے لیے۔ وہ کیسے؟ تندرستی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بلائی ہے۔ اگر آپ کو تندرستی ملتی ہے، اگر اس تندرستی سے، اپنی اس صحت سے آپ دین کا کام کرتے ہیں، آپ خدمت خلق کرتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، اپنے اس انرجی کو پوزیٹیو کاموں کے اندر یوٹیلائز کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ تندرستی آپ کے لیے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی ہے، ایک نیکی ہے، اگر آپ مومن ہیں۔ اور اگر بیماری ہے تو یا خداوند، میں نے ایسی کیا نیکی کی تھی، میں نے ایسا کیا عمل کیا تھا؟ بیماری کا یہ امتحان تو آپ نے اپنے انبیاء پر لے کر آئے ہیں، اپنے اولیاء پر لے کر آئے ہیں۔ میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ پر یہ امتحان لا کر، یا خداوند میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اس امتحان سے گزارا کہ جو تو اپنے پیاروں کو اس امتحان سے گزارتا ہے۔ جب یہ نیت کرتے ہیں تو پھر یہ بیماری ہمارے لیے بلائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح غربت، دولت اگر ملے تو اس سے اگر آپ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس سے آپ انسانوں کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اچھائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بلائی ہے۔ اور اگر غربت ہو، اس میں صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اس میں آپ خداوند تعالیٰ کے اس نعمت کا آپ جو ہے نا احسان مند ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بلائی ہے۔ تو دنیا میں بیماری ہو، موت ہو، نقصان ہو، غربت ہو، مصیبت ہو، جس کو مصیبت کہا جاتا ہے، یہ تو رحمتیں ہو گئی۔ ان کو تو قرآن کے اندر بلائی کہا گیا، ان کو تو رحمتوں کے نزول کے لیے دروازہ کہا گیا ہے۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ کس مشکل میں پھر علی علیہ السلام سے، ائمہ اہل حق سے، آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا چاہیے؟ وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا، خداوند تعالیٰ نے فرمایا، ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا۔ ہم بھول گئے ہیں، یاد کیسے کریں؟ کون ہمیں یاد دلائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے آواز نہیں سنی اور ہم نے بلا کہا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے بلا کہا، ہم نے معرفت نہیں تھی، ہم نے بلا کہا۔ تو ہماری ایک امت واحدہ کی حیثیت، ہم ایک مقام پر تھے جہاں پہ ہم نے اپنے رب کی، اپنے خداوند کی آواز کو سنی اور ہم نے اقرار کیا۔ دنیا میں آ کے ہم بھول گئے، اب ہمیں کون یاد دلائے گا؟ اس کے لیے جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں اس مدد میں، ہماری مدد کے لیے خداوند تعالیٰ نے جو ذریعہ، کس سے مدد مانگیں؟ خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ سارے مراتب آل ابراہیم اور آل محمد کے پاس ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، انما انت مذکر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دلانے والے ہو۔ جس مقام کو یہ بھول گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذکر، یاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مقام
کہ جس کو ہم دیکھا ہے، معرفت حاصل کی ہے، واپس بھول گئے ہیں، اس مقام کو دوبارہ یاد کرنے کا نام ذکر الہی یا یاد الہی ہے۔ اس کو کس طرح یاد کریں؟ تو یہ یاد کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ انما انت مذکر، اے رسول آپ یاد کرانے والے ہو۔ تو جب خداوند تعالیٰ کا خلیفہ، خداوند تعالیٰ کا پیغمبر جب اس بھولے ہوئے مقام کو یاد کرانے والا ہے، ہم اس مشکل میں اے رسول سلم، اے علی علیہ السلام، اے امام زمان، ہمیں یاد کرائیے، ہم بھول گئے ہیں، اس مشکل میں ہماری مشکل آسان کیجئے، اور یہ ذریعہ خود خداوند تعالیٰ نے دیا ہو اور ہم یاد کرنے کے لیے یاد کرانے کے والے کے پاس جائیں، تو یہ عین وحدت ہے یا شرک ہے؟ مشکل کیا ہے؟ خدا نے گمراہی کی جو مذمت کی ہے قرآن کے اندر، اس گمراہی یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ تو گمراہی سے نجات کے لیے ہدایت چاہیے۔ اب ہدایت دینے کے لیے جب ہم خدا جب رجوع کریں گے تو خدا نے کیا فرمایا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول سلم آپ تو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو جب ہر قوم کے لیے ہادی ہے اور میں اگر اپنے ہادی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اے میرے ہادی، اے میرے ہدایت دینے والے، مجھے گمراہی کی اس مشکل سے نکال اور مجھے ہدایت دے، کہ تو ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے کیونکہ ہادی تو ہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا ہادی سے ہدایت مانگنا، گمراہی سے نجات پانے کی اس مشکل سے آزادی کے لیے ہدایت مانگنا کوئی شرک ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ جہالت یہ بہت بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ تو جہالت سے میں کہاں جا کے جو ہے نا اس مشکل سے مجھے آزادی ملے گی؟ تو مجھے قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ تعلموا من عالم اہل بیت او ممن تعلم من عالم اہل بیت، علم کو حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے عالم سے حاصل کریں یا اس سے حاصل کریں جس سے اہل بیت کے عالم سے جس نے علم کو حاصل کیا ہے۔ تو میں جہالت کے اس مشکل سے بھاگتے ہوئے اس عالم کے پاس جا کے کہتا ہوں میری مشکل کشائی کیجئے، مجھے علم دیجئے۔ تو کیا علم مانگنا عالم سے یہ شرک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں خداوند تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے سوال کرنا چاہیے۔ میں نہیں جانتا ہوں، جہالت کس سے کروں سوال؟ یا اللہ، اب ہم لوگ وحدت کی بات کرتے ہیں نا، شرک، لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ خدا کے ولی سے، خدا کے پیغمبر سے، خدا کے تعالیٰ کی طرف سے جو امام ہیں اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے رہبری مانگنا، اس سے گمراہی سے نجات پانے کے لیے علم حاصل کرنا، اگر شرک ہے تو چلیں خداوند تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں آتا ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ خدا نے تو فرمایا اگر تمہیں علم نہیں آتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ میں اہل ذکر کے پاس جاتا ہوں۔ کون ہے اہل ذکر؟ ذکر تو قرآن کا نام ہے۔ اہل ذکر قرآن والے وہ کون ہیں؟ وہ آل ابراہیم ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہم نے اس حقیقت کو پڑھا ہے۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ کون ہے اہل ذکر جن سے سوال کیا جائے؟ مولا مرتضی علیہ السلام نے فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو۔
قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو گے. میں کہیں غائب نہیں ہو جاؤں گا، میں کہیں چلا نہیں جاؤں گا، تم مجھے کھو دو گے. تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی. دیکھیں، کھونے کا مطلب یہ کہ چیز موجود ہو، جب کوئی چیز آپ کو نہ ملے اس کو کھونا کہتے ہیں. سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو. خداوند تعالیٰ نے فرمایا اہل ذکر سے سوال کرو. جس کو علوم اور حکمت کا دروازہ کہا گیا اسی سے داخل ہوا جاتا ہے. اس ہستی نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو. میں اس سے کہتا ہوں کہ تیرے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ شرک کر رہے ہو. یہ تو خدا کا بھی حکم ہے، یہ تو علی علیہ السلام کا بھی حکم ہے. تو خداوند تعالیٰ کے حکم اور علی علیہ السلام کے حکم سے اسی در اہل بیت میں جا کے میں جب سوالی بن جاتا ہوں کہ میں سوال لے کر اپنی جہالت کا، اپنی غربت کا، اپنی نادانی کا یہ سارا سوال لے کے میں تیرے در پہ آیا ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ کہ آپ شرک کر رہے ہیں، یا یہ عین وحدت ہے، یا یہ عین فرمانبرداری ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مشکل کیا ہے. مشکل وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اور جو مشکل ہے اس کی مشکل کشائی کے لیے خداوند تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، تو پھر انہی سے رجوع کرنا چاہیے جن کو مقرر کیا گیا ہے، وہی مشکل کشائی کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب اس پہ کوئی ہو سکتا ہے، دیکھیں قرآن کے اندر مختلف آیات ہیں. میں نے کہا کہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے آیات کو جب ہم ایک جگہ ملائیں گے تو ہمیں پھر واضح ہو جائے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ تو ہم نے کہا، خدا نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. خدا نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. اب صبر کون ہے؟ صلاۃ کون ہے؟ صبر کیا چیز ہے؟ صبر ایک اندرونی ایک کیفیت ہے. اس کیفیت کو اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہے نا، انبیاء علیہم السلام کی ذات میں دیکھنا ہے. اگر صبر کو مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھنا ہے. اگر مجسم صبر کا کوئی زندہ نمونہ کائنات میں ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صلاۃ پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، وصل ہونا، ملنا، جس کے معنی ہیں کون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جو ہے نا حقیقی معنوں میں جس نے اطاعت کی، وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، میں مومنین کی صلاۃ میں ہوں. اب جب مولا مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی صلاۃ میں ہوں، ان کا صوم، ان کا روزہ میں ہوں، تو اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی ہستی ہے کہ جو مولا مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ بات درست نہیں ہے. جب خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور صلاۃ سے آپ مدد مانگیں، تو جب مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ میں ہوں، تو پھر اس ہستی سے جن کے لیے خدا نے حکم دیا ہے مدد مانگنا، کیا یہ شرک ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں کہ اب ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں.
بالکل ہم نے کہا ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد دینے کے لیے خدا نے قانون کیا رکھا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایسے ہی مدد نہیں ملے گی، مدد کے لیے قانون ہے۔ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، پہل آپ کو کرنی ہوگی۔ ہم خدا کی مدد کس طرح کریں؟ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خداوند تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بھائی کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کمزور حقیر لوگ خداوند تعالیٰ کی مدد کریں؟ یہ ممکن ہے؟ تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ پھر ہمیں قرآن میں ہی دیکھنا ہوگا کہ خدا کی مدد کیسے ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ آپ سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 14 آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب اس آیت کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، خدا نے فرمایا صبر اور صلات سے مدد مانگو، اور خدا کی مدد کرو گے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ آپ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیسے بنے؟ پھر خدا نے فرمایا کما قالا، جس طرح سے کہا، کس نے کہا؟ عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کون جو ہے نا میرے مددگار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری کون مدد کرے گا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہم آپ کے مددگار ہیں، یہی ہونا چاہیے نا۔ شروع میں کیا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اللہ کی مدد کی مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ میری مدد کون کرے گا؟ تو پھر حواریوں نے کیا کہا؟ قالت الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مدد عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے مددگار بن جاؤ، مدد عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ جو ذات بے نیاز ہے، تو دنیا میں خداوند تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کی مدد در حقیقت خداوند تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس کی مدد کس طرح خداوند تعالیٰ کی مدد ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو خداوند تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا۔ تو پھر یہ قدموں کو جمانا کس صورت میں جمائے گا خداوند تعالیٰ؟ علم عطا کر کے جمائے گا، حکمت عطا کر کے جمائے گا، آپ کو جہالت سے نکال کر جو ہے نا آپ جائے گا، آپ کو یاد دلا کر آپ کے قدم جمائے گا، آپ کے دل میں عشق پیدا کر کے آپ کو جو ہے نا، اور عشق علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سارا کچھ جو آپ کے قدم جمانے کے لیے ذرائع ہیں، وہ تو زمانے میں خداوند تعالیٰ کے خلیفہ کے ذریعے سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر ہے، خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے لیے قریب ہوں، وکفا باللہ، خداوند تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو خداوند تعالیٰ 1,24,000 انبیاء اپنی تمام کتابوں کو اپنا کر کافی ہے یا ان سے الگ تھلگ کافی ہے؟ اپنے قانون کو اپنا کر کافی ہے یا ان سے الگ تھلگ کافی ہے؟ تو یہ خدا کے کافی ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو یہاں پر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ کی مدد کریں گے، بھائی کس طرح خدا کی مدد کریں گے؟ وہ تو بے نیاز ہیں۔ جسمانیت میں خداوند تعالیٰ کا جو خلیفہ یہاں پہ ہوتا ہے، وہ آپ کو علم و حکمت سے نوازنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مختلف امتحانات کے لیے جسمانیت کے بہت سارے کمزوریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ آپ جسمانی طور پر ان کی مدد کرو تو وہ آپ کی نورانی طور پر مدد کریں گے، وہ آپ کی روحانی طور پر مدد کریں گے۔ انہی ہستیوں کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دی،
اور آپ کی مدد بھی جو آپ کی وہ خداوند تعالیٰ مدد کریں گے انہی کے ذریعے سے کریں گے۔ اسی لیے تو خدا قرآن مجید کے اندر جو ہے نا خداوند تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح قرآن کے اندر ہے، خداوند تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین والمؤمنات، مومنین و مومنات سے خداوند تعالیٰ نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ ان کے مال کو، ان کی جان کو۔ خرید و فروخت جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پہ بیعت کہا جاتا ہے، بیع تجارت کو کہا جاتا ہے۔ تو اطاعت کو جب کہا جاتا ہے تو پھر بیعت کو جب کہا جاتا ہے، کاروبار کو کہا جاتا ہے، تو بیعت آپ کس کے ساتھ کرتے ہو؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت خدا کی بیعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا خدا کی مدد ہے، تو لہٰذا خدا بھی جب آپ کی مدد کرے گا تو انہی کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ تو انہی ہستیوں سے علم لینا، انہی ہستیوں سے حکمت لینا، انہی ہستیوں سے جو ہے نا اپنی مشکلات، علمی مشکلات، روحانی مشکلات، عقلانی مشکلات لے جا کے ان سے مشکل کشائی کرانا۔ یہ بتائیں دنیا میں کیا کوئی بھی شخص، آپ دنیا میں دیکھیں کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے لیے کوئی وزیر مقرر کرتا ہے بغیر اختیارات کے کرتا ہے یا کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آل ابراہیم کے لیے جس سلطنت کو عطا کی گئی، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ایک عظیم مملکت عطا ہوئی، اور جس کو خداوند تعالیٰ عظیم کہے تو وہ کتنی بڑی مملکت ہوگی، اس مملکت کے اندر کچھ انسانوں کی وہ مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح عظیم مملکت ہے؟ ایسی کیسی بادشاہت ہے کہ جو دنیا کے بادشاہ کے پاس بھی اپنی رعایا کی مدد کرنے کے لیے جب اختیار ہوتا ہے، تو جو دین کے بادشاہ ہیں، جو کتاب الہی کے مالک ہیں، جو علم الہی کے مالک ہیں، جس کو خدا نے اپنا چہرہ قرار دیا، جس کو خدا نے اپنی زبان قرار دی، جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنا اسماء الحسنی، جس کے ذریعے سے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اسماء الحسنی، فَادْعُوهُ بِهَا، خداوند تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ ہمیں نہیں پتہ وہ نام کون ہے، تو مولا مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء الحسنی ہیں جن کے ذریعے سے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ تو جن ہستیوں کے ذریعے سے خدا کو پکارنے کا حکم ہے، ان ہستیوں کے ذریعے سے خدا کو پکارنا، ان ہستیوں سے مشکل کشائی مانگنا، کیا یہ شرک ہے؟ جن کو خدا اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں، جب خدا آپ کو کچھ عطا کریں گے اپنے ہاتھ سے کریں گے، تو ید اللہ کون ہے؟ علی علیہ السلام ہیں۔ تو کیا خدا کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا خدا سے شرک ہے؟ کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ یہ سورج ہے؟ ٹھیک ہے، سورج بالکل ٹھیک ہے، اپنے اس مرکز میں سورج کو مانتا ہوں، لیکن اس کی شعاعیں جو زمین تک پہنچی ہیں ان سے مجھے انکاری ہے، اور اگر میں ان شعاؤں سے کوئی مدد لیتا ہوں تو اس سورج کے ساتھ کوئی شرک ہے۔ تو یہ شعاعیں اور سورج ایک دوسرے سے جدا کب ہے؟ یہ ایک ہی حقیقت کے نام ہیں، مقامات الگ الگ ہیں۔ خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، تو زمین میں زمین کے قانون کے مطابق ہے، آسمان میں آسمان کے قانون کے مطابق ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ آپ قرآن کے ان تمام آیات سے یہاں کوئی شرک کب ہے؟ جب آپ خدا کے اس نظام، خداوند تعالیٰ کے اس قانون، خدا کے ولی، خدا کے اس ہاتھ، خدا کی اس زبان، جہاں سے علم لینا ہے، جہاں سے مدد مانگنی ہے، جہاں سے حکمت لینی ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں کہیں اور سے کوئی شخص کچھ لے کے اس کو علم قرار دے، تو یہ خدا کے اس سسٹم کے ساتھ شرک ہے۔ جو شرک کے موضوع پہ ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ شرک سے مراد وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم آگے مزید
اس پہ ڈسکس کریں گے. میں آخری ایک آیت کے ساتھ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْخِلْ مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَاخْرُجْ مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہمیں اچھی طرح سے داخل کر ہمیں اچھی طرح سے نکال لے. آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک بادشاہ اور ایک نصیر یعنی مددگار مقرر کر. اب آپ بتائیں کہ خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے مددگار مقرر کرے جس کو نصیر مقرر کرے، تو اس مددگار سے مدد مانگنا کہ میری مدد کے لیے جو مقرر ہے اس سے جا کر مدد مانگنا جس کو خدا نے مددگار کہا ہو، تو اس سے مدد نہ مانگنا نافرمانی ہے یا اس سے مدد مانگنا نافرمانی ہے؟ تو خدا نے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو پھر خدا نے سلطان اور نصیر یعنی مددگار جب مقرر کیا ہے تو ان سے مدد مانگی جاتی ہے. تو اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ان موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، نور کے موضوعات کو پڑھیں گے تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. تو مسئلہ تو تب ہے جب آپ جو ہے ان کو الگ الگ سمجھیں گے. تو جب آپ ایک ہی وحدت سمجھیں گے اور پھر الگ الگ مقامات پر خداوندی نور کے الگ الگ ظہورات کو سمجھیں گے تو یہ سوالات انشاءاللہ مولا کے حکم سے خود بخود حل ہو جائیں گے. تو ہم اپنے کورس کو مزید پھر وقت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جو بھی سوالات ہوں آپ لوگ ایک کورس کے بیچ میں اپنے سوالات نوٹ کریں، تو کچھ کلاسز کے بعد آہستہ 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 خود بخود سوالات حل ہوں گے. نہیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان سوالات کو ایڈریس کریں گے. بہت شکر گزاری. یا علی مدد.